السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے، اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزری ہوگی۔ تو آپ لوگوں کو لیے چلتا ہوں شعر نمبر 4 کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 4 کیا ہے؟ شعر نمبر 4 یہی ہے: کس کی طلب ہے اہل محبت ہیں داغدار، کس کی طلب ہے اہل محبت ہے داغدار، کس کی دوا سے حشر بپا ہے افق افق۔ کس کی طلب؟ طلب کے معنی ہے چاہت یا محبت، اہل محبت کے معنی ہے محبت کرنے والے، مراد عاشق۔ داغ کے معنی ہے زخم، ادا کے معنی ناز، نزاکت، شان۔ حشر بپا کے معنی ہے حشر، قائم ہونا، قیامت قائم ہونا۔ اس شعر کا جو مفہوم بنتا ہے شعر نمبر 4 کا: اہل محبت اللہ کی چاہت میں بے چین ہے، بے قرار ہے، اور اسی کی اداؤں سے دنیا میں قیامت قائم ہے یا حشر بپا ہے۔ شاعر حفیظ تائب اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ ہر دل میں اللہ کی محبت کا دریا موج زن ہے، ہر دل میں اللہ کی محبت کا جو دریا ہے وہ اس کے اندر موجیں پیدا ہو رہی ہیں، ہر دل اس کی طلب اور چاہت میں بے قرار ہے، بے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اور ان سب کی مخلوقات کا روزی رسان ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام مخلوقات اپنے خالق سے محبت کرتی ہیں۔ اللہ کی قدرت اور کاریگری کے جو معجزے ہیں، جو کرشمے ہیں، اہل محبت کو اس کی محبت میں دیوانہ کر دیتے ہیں۔ ہر دن اللہ کی ادا اور اس کی شان نرالی ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز اس کی شان جدا ہے، یعنی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی جلوہ گری اور اس کی صفات اور تجلیات کا اظہار ہے۔ ظاہری بات ہے کہ میں اسٹوڈنٹس کو بھی کلاس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ جب سمجھاتا ہوں کہ ہر زمانے، ہر دور، ہر روز اور ہر وقت اللہ ایک نئے انداز اور ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ مثلا وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ تعالیٰ غنی کو یعنی محتاج کو غنی کرتا ہے، مالدار کرتا ہے، امیر کرتا ہے، اور وہ بندہ جو ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے، کسی کو اللہ موت دیتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو اللہ ذلیل کرتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے، کسی سے کچھ چھینتا ہے، کسی کو دے دیتا ہے۔ تو یہ سارا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ یہ چلا رہا ہے۔ مثلا جب بھی سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج طلوع ہونے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد یعنی جو ڈاکٹر ہے وہ اپنی کلینک کا یا ہاسپٹلس کا رخ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک رہنمائی ان کی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹیچر اسکول کالج یونیورسٹی کی طرف پڑھانے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس اسکول کالج یونیورسٹی پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر چیز، پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر وہ خوراک حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح اپنے بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے وہ دور دور چلے جاتے ہیں، اور واپسی پہ وہ پرندے انہیں خالی پیٹ وہ جا چکے ہوتے ہیں اور ان کی چونچوں میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پرندے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا یا خوراک وغیرہ کا سامان لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ نوکری کی تلاش میں یا اسی طرح جو لوگ نوکری کرتے ہیں، واپسی پہ کچھ نہ کچھ وہ اپنے بچوں کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر گھر میں، ہر جگہ پہ، اور دنیا کی زندگی میں ہر صبح نئی صبح ہوتی ہے۔ بہرحال ایک حشر اصغر کا سامان ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی قیامت کا سامان ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ مثلا ہر بندہ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو کوئی کہاں جا رہا ہوتا ہے، کوئی کہاں جا رہا ہوتا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا کوئی ڈاکٹر ہے تو کلینک کا یا ہاسپٹل کا رخ کرے گا، اگر کوئی ٹیچر ہے اسکول کالج یونیورسٹی کا رخ کرے گا۔ اسی طرح ہر جگہ پہ ایک حشر، ایک قیامت برپا ہوتی ہے۔
اور اس کی نوازشیں اور لطف اور کرم ہر لحظہ تمام مخلوقات پر سائے کیے ہوا ہوتا ہے۔ آگے شعر یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح ایک دنیا دار عاشق اپنے مجازی محبوب کی طلب اور چاہت میں سرگردان رہتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے، تو اس کے دیدار کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بے قرار اور بےتاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہے اور جو صفیاء ہے، اپنے حقیقی محبوب کی طلب میں حاصل کرنے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، وہ جنگلوں کا اور وادیوں کا، پہاڑوں کا، صحراؤں کا، چھٹیل میدانوں کا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ رخ کرتے ہیں وہاں پہ، وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ کیوں پھرتے رہتے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں پہ جا کر صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اس عبادت میں اگرچہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، تو اس امت میں مطلب ہی نہیں جو گوش نشینی ہے جنگلوں کا رخ کرنے کے لیے، مطلب ہی نہیں یہ ممانعت کرتا ہے اسلام ایسے بندے کو، مطلب روکتا ہے کہ اگر وہ جنگلوں کا رخ کرتا ہے اور وہاں پہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے جلوے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ صوفیاء بے قرار و بےتاب ہوتے ہیں وہاں پہ، اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح طریقے سے کر لیں اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، وہ جو نزدیکی ہے، وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شعر کا مطلب یہی ہے، جس طرح ایک شاعر بہت خوبصورت طریقے سے ایک شعر کہہ رہا ہے کہ تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ دوبارہ سنیں، تجھی کو جو یا جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ یعنی وہ اپنے آپ کو دنیاوی جو علائشیں ہوتی ہیں، جو کثافت اور خواہشات کے جو غبار سے وہ خود کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے وہ ہزار مشقت کرتے ہیں اور مراقبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ روز قیامت یا قیامت کے دن اللہ اپنے چاہنے والوں کا وہ دیدار کروائے گا، اپنا دیدار کروائے گا۔ چنانچہ ایک عاشق و صوفی اللہ کے دیدار کے لیے قیامت کا منتظر ہوتا ہے۔ وہ محبوب حقیقی کے جلوے حسن کو دیکھنے کی خاطر موت کا بھی خواہش مند ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ مطلب ان کو وہ مقام نہیں مل سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کا دیدار وہ کر سکتے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ خدایا جلد ہو روز قیامت، خدایا جلد ہو روز قیامت، تیرے دیدار کی مجھ کو طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو عاشق ہیں وہ جنت کے طلبگار بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہاں انہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو سکے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو جنت عطا کر سکتا ہے، لیکن جنت عطا کرنے کے لیے یا ملنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہت ساری کوششیں بھی کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کے کام آنا پڑتا ہے، نماز پڑھنی ہوتی ہے، تلاوت کرنی پڑتی ہے، ذکر اذکار کرنے پڑتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مدد کرنی پڑتی ہے، ورنہ انہیں جنت کی بھی کوئی خاص رغبت نہیں ہوتی۔ رغبت مطلب ان کے اندر میلہ نہیں ہوتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہیں۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ فلسفہ تصوف کی وجہ سے یا کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کل ہے اور انسان جز ہے۔ جز ہمیشہ اپنے کل سے ملنے کے لیے بے قرار رہتا ہے، جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، بے چین ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے عاشق اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کے لیے ہمیشہ بےتاب اور بے قرار رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے، تخلیق کی ہے، اس وجہ سے تخلیق کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ عبادت ایسے طریقے سے ہم کریں گے کہ ہمیں پتہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انشاءاللہ کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ انشاءاللہ یہ عبادت ہماری قبول ہوگی۔ جس طرح میں نے علماء سے سنا ہے کہ جب صبح کی نماز ہم پڑھیں اور صبح نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق باجماعت دے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو صبح کی نماز ہے وہ قبول ہو گئی، وہ ایکسیپٹ ہو گئی اللہ کے برگاہ میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اس دنیا میں بھی اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی، لیکن ہمیں مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش تو کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں، مثلاً اگر ایک بندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے رزق مل جائے، مجھے اچھی زندگی مل جائے،
لیکن اچھی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. جب محنت نہیں کریں گے، جس طرح کوئی بندہ ہے وہ کاروبار کرتے تو کاروبار کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکام پہ چلنا ہی پڑتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ چلیں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی. اگر کسی کے پاس ہزاروں ڈالرز ہوں، کسی کے پاس کروڑوں ارب روپے ہوں، اور وہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہ ہو، اللہ اس سے خوش نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہوا ہے وہ بندہ اس مقصد پہ پورا اتر نہیں رہا، وہ اس مقصد کو پورا کر نہیں رہا، تو ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پیسے تو یہاں پہ رہ جائیں گے، دولت تو یہاں پہ رہ جائے گی، گاڑیاں بنگلے یہ سب کچھ، یعنی یہ محل محلات سب کچھ یہاں پہ، باغ اور پھل پھول سب کچھ یہاں پہ رہ جائے گا، لیکن یہ انسان اس دنیا سے مطلب چلا جائے گا. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ دنیا یہ اسی طرح وہ مطلب یعنی یہ جگہ یعنی رہنے کی جو ہمیں مطلب یعنی دنیا کے حوالے سے وہ کہتے ہیں، بہت اچھے شعر ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اسی طرح تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں ایسے رہنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رزق کمانے کے لیے کوشش نہ کریں، محنت نہ کریں. ہمیں رزق کمانا بھی پڑتا ہے، پیسے بھی کمانے پڑتے ہیں، دولت بھی کمانی پڑتی ہے، اکٹھی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن ہمیں ایسے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہم دولت اکٹھی کر رہے ہوتے تو ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. ہم صدقے زکوٰۃ خیرات دینے ہمیں پڑتے ہیں، تو اگر ہم خیرات دیں گے، صدقے کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری جو رزق ہے، جو ہمارے پیسے، ہماری جو دولت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈالی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت کرنی پڑے گی. جس طرح ایک دکاندار دکان اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کو پیسے ملے، اور اسی طرح ڈاکٹری کے لیے اس لیے جاتا ہے تاکہ ان کو پیسے ملے، کاروبار کے لیے بند اس لیے جاتے ہیں تاکہ ان کو پیسے ملے. تو اسی طرح ہمیں، اگر ہم یہ جنت کے طلبگار ہیں، تو جنت بھی حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں تلاوت کرنی پڑے گی، ہمیں نماز پڑھنی پڑے گی، ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہمیں روزے رکھنے پڑیں گے اور حج ادا کرنی پڑے گی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب جو عظیم کلمہ ہے، جو رفعت کا کلمہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جو وقت دیا ہوا ہے زندگی گزارنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں گے. جب گزاریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہمیں عطا کر سکتا ہے. تو اسی وجہ سے شعر کی تشریح مکمل ہو گئی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ میری باتوں پہ عمل ضرور بھی کریں گے، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور اپنے کمنٹ سیکشن میں اس لیے کریں گے تاکہ میرے سے حوصلہ بھی بڑھے، اور اگر کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے سمجھنے میں، میری اردو میں کوئی مسئلہ ہے آپ کو سمجھنے میں، تو ضرور بتایا کریں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.